اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ یا سورہ برات، اور حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے تھے سورۃ العذاب، عذاب کی سورت. 114 سورتوں میں سورہ برات وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ مختلف حکمتیں بیان کی گئیں. ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس سورت کے شروع میں چونکہ عرب کے لوگوں کے لیے اعلان برات ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا 4 مہینے تک وہ مکمل ہوگا، اور اس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور جزیرۃ العرب میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس طرح کی تحریر جب عرب لکھتے تھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. اس مزاج کے مطابق اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی. یہ بھی ایک بات کہی. یہ بھی ایک بات ہوتے حذیفہ ابن یمان فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سورہ برات ہے، یہ سورۃ العذاب ہے، اور بسم اللہ تو رحم طلب کرنے کے لیے ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سب سے مضبوط بات جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ جتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت جبرائیل لے کر نازل ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھو. اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی رحمت عالم نے، صحابہ نے بھی نہیں لکھی. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قرآن پاک جمع کیا گیا تو کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ملی، اور کسی کو زبانی بھی اس کے شروع میں بسم اللہ یاد نہیں تھی، اس لیے نہیں لکھی. اصل وجہ تو یہ ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے. جہاں فرمایا گیا کہ بسم اللہ لکھو وہاں لکھی گئی، چنانچہ یہاں نہیں فرمایا تو 114 صورتوں میں جب لکھی گئی تو یہاں بھی لکھی جاتی. لیکن معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک جمع کیا تو صحابہ نے قیاس پر بالکل عمل نہیں کیا، بلکہ جو جیسا تھا ویسے ہی رکھا. یہاں بسم اللہ نہیں تھی تو اس کو بغیر بسم اللہ کے رکھا. بسم اللہ نہ لکھنے کی حکمتیں تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ حکمت کوئی دلیل اور علت یہی ہے کہ اللہ کے حضور نے نہیں لکھوائی، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں لکھوائی. ایک حکمت اور بیان کی گئی اور وہ زبردست حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ گزشتہ سورت کا مضمون اور اس سورت کا مضمون اتنا زیادہ آپس میں ملتا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے یہ 2 صورتیں ہیں ہی نہیں، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور بسم اللہ لکھی جاتی تھی اس بات کے لیے تاکہ فصل ہو جائے کہ گزشتہ سورت ختم ہوئی اور یہاں سے نئی سورت شروع ہوئی. اور یہ واقعتاً بات دیکھنے کی ہے. سورہ انفال نازل ہوئی مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں، یعنی دوسرے سال میں، اور سورہ برات نازل ہوئی مدینہ کے آخری دور میں. پوری صورتیں جو نازل ہوئی ان میں سے کہا گیا نا کہ 112ویں سورت سورہ مائدہ ہے. اس کے بعد 2 باقی بچی جو پوری صورتیں نازل ہوں. اس کے بعد آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد پھر بڑی صورتوں میں سے پوری صورت سورہ برات نازل ہوئی، اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. تو آخری دور میں سورہ برات نازل ہوئی، شروع کے دور میں سورہ انفال نازل ہوئی، مگر مضمون اتنا آپس میں ملتا ہے کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی کہ مضمون ملنے کے لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ 2 صورتیں نہیں بلکہ ایک ہی صورت ہے. یہ ہے رب ذوالجلال کا کلام. انسان کے بس میں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ایک مضمون لکھنا شروع کریں اور اس کو چھوڑ دیں، اور 10 سال کے بعد وہاں سے آگے لکھیں، اور مضمون ایسا ہو کہ بالکل برابر ہو جائے. انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. مضمون کیا ہے اس سورت کا؟ گزشتہ سورت کے اندر داعی کو کہا گیا تھا کہ دعوت دلیل سے بھی دے دی گئی، نقلی دلیل سے بھی اور عقلی دلیل سے بھی، اور تیاری بھی کر لی گئی اللہ کے راستے میں قربانی کی. اب اتر اور اس کا عملی ثبوت پیش کر. اس صورت میں بتایا گیا کہ جو نہ مانے اس میں تھا کہ ان سے جہاد ہو. اس صورت میں ہے کہ جو نہیں مانے اتنے کچھ کہنے کے باوجود، دلائل پیش کرنے کے باوجود، ایمان والا اس کی طرف سے برات کا اعلان کر دے کہ ہماری تمہاری بننے والی نہیں ہے، نبھنے والی نہیں ہے.
ہم نہیں نبھ سکتے ہیں آپس میں، ہاں لین دین ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتا ہے، اخلاق ہو سکتا ہے، لیکن دین اور دھرم کے اعتبار سے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اعلان برات کر دو، بیزاری کا اعلان۔ ایسی صورت کے اندر دو بڑے مضمون ہیں۔ ایک مضمون ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری میں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا گیا، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی کہ حج میں اعلان کر دو، آئندہ تمام قبائل کی طرف سے برات کا اعلان ہے، اس سال کے بعد کسی کو شرک کے طریقے پر حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی ننگا حج نہیں کر سکے گا، آئندہ ہمارا کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں جن لوگوں نے معاہدے کی پاسداری کی تو جتنے دن ان کے باقی رہ گئے ہیں اتنے دن پورے کیے جائیں گے، مگر مزید کسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اعلان کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے فرمایا گیا، وہی امیر الحاج تھے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات میں، مزدلفہ میں اور مینا میں چولوں پر جا کر، ڈیروں پہ جا کر کے اعلان کیا، اور جب ان کا گلا پڑ گیا تو ایک دو صحابہ کا اور ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور یہ اعلان فرمایا۔ اعلان آ رہا ابھی، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض ایھا المشرکون، تو اے مشرکو تمہیں اجازت ہے کہ تم چلو پھرو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے تک، لیکن 4 مہینے میں تم کوئی سازش بنانے لگو اور سوچو کہ پھر اٹھ کر لڑیں گے مسلمانوں سے اور پھر ان کو مکہ سے نکالیں گے، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ 13 سال تک مکہ میں نہیں کر سکے اور ابھی 9 سال مدینہ میں گزر گئے، تو اب 4 مہینے میں کیسے کر لو گے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اس طرح نافرمانی کرنے والے اور ڈٹ جانے والے، اکڑ جانے والے، انکار کرنے والوں کو اللہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ بھی شرک کرنے والوں سے بری ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرنے والوں سے بری ہیں۔ بڑے حج کے دن، بڑا حج کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑا حج کہا جاتا ہے حج کو، اور اس کے مقابلے میں عمرے کو کہا جاتا ہے چھوٹا حج۔ تو حج اکبر کا مطلب حج کے دن۔ ایک روایت آ گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی کہ اگر جمعہ کے دن حج کا دن آ جائے، عرفے کا دن آئے، تو وہ حج اکبر ہے، اور اس کے علاوہ جو حج ہوں وہ حج اصغر ہے۔ پھر علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی کہ یہ روایت درست نہیں ہے اور اس کو حج اکبر نہیں کہتے، حج اکبر سے مراد حج۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اب بھی توبہ نہ کرو اور تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان نہ ماننے والوں کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوكم، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تمہارے ساتھ شیئا کسی چیز کی، ولم يظاہروا علیکم، اور نہیں انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو پورا کرو تم ان کے عہد کو الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی پرہیزگاری ہے کہ جن سے معاہدہ تھا اور انہوں نے تمہیں نقصان نہیں دیا اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کو پورا کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب اشہر حرم گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر ان مشرکین کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کرو۔ مکہ کے اندر جو حرم کا علاقہ ہے اس کے اندر کسی کو شرک کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ 13 سال تک ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی زبان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، چاروں طرف کے لوگ ایمان لائے،
مگر یہ مرکز اسلام میں ہیں جو مسلسل اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، وہاں رہ کر کے ایمان نہیں لائے، اب ان کو یہاں جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہاں یہاں سے جانا چاہیں 4 مہینے کا موقع ہے، چلے جائیں یہاں سے، ایمان لانا چاہیں 4 مہینے تک رہیں، فیصلہ کریں سوچ کر کے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو اشہر حرم جب گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو تم مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، پھر ان کے لیے وہ سب کچھ کرو جو جنگ میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خذوہم، پکڑو ان کو، واحصروہم، گھیرو ان کو، وقعدوا لہم، اور ان کے لیے بیٹھو، کل مرصد، ہر ایک مورچے میں، فَإِن تابوا، آہا سبحان اللہ، 4 مہینہ موقع اور ملا، اور سوچو 13 سال وہ گزرے، 8 سال اور گزرے، مکہ فتح ہو گیا، دور دور اسلام کی روشنی پہنچی، اب تک نہیں مانتے ہیں، اب جنگ شروع ہو گئی 4 مہینے کے بعد، جنگ شروع ہونے کے بعد بھی فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، کھونسڑے کھائیں پھر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، اور توبہ کی یہ پہچان ہوگی کہ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، پھر مانو کہ انہوں نے توبہ کی، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اگر توبہ کر لیں تب بھی معاف۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کیا نرمی برتی جا رہی ہے، 13 سال تک سمجھایا نہیں مانے، 8 سال مدینہ کے گزرے نہیں مانے، اب 9 سال بھی گزرا نہیں مانے، 4 مہینے اور دیے سوچنے کے لیے تب بھی نہیں مانے، پھر جنگ شروع ہو گئی، اور عین میدان جنگ میں ان احد من المشرکین، اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک بھی استجارہ کا، اے میرے محبوب آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے تھوڑا موقع دو، میں ابھی اور سوچنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسلام پر آپ سے، فاجرہ، تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے، سفید جھنڈا وہ اٹھائے، آپ بھی اٹھا دیجئے، آ جاؤ، کیا کہنا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، اس کو موقع دیں گے، اور موقع کتنا دیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنا ہے، سن لیا اس نے اللہ کا کلام تو پھر اس کا موقع ختم ہو گیا نہ، ثم ابلغہ، پھر اس کو پہنچا دو، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ واپس پہنچاؤ، وہاں جائے ٹھنڈے دماغ سے پھر غور کرے، اور حتی یسمع کلام اللہ سے بعض حضرات نے یہ بھی نکالا کہ محض کلام پاک کا سننا بھی مقصد ہے، اور جس کو نہ سمجھ میں آئے اس کو صرف سنا دو تو سنانے سے بھی پروردگار دماغ کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی قاری احمد علی صاحب، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا انڈونیشیا کا، کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جو لوگ کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے تو ان کے پاس ہم لوگ دعوت لے گئے، وہ پہاڑی قسم کے اور نیم وحشی قسم کے قبائل، ان کے پاس دین کی دعوت لے گئے تو کرسچن بھی آ گئے، مشنری والے دوسرے بھی آ گئے، آخر فیصلہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنی کتاب کو پڑھ کر سنائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہے، اور انہوں نے بھی سنائی، دوسروں نے بھی سنائی، تیسروں نے بھی سنائی، اس کے بعد ہمارا نمبر آیا، ہم نے قرآن پاک کو سنایا، اللہ نے سب کو ایمان نصیب کیا جتنے اس مجلس میں تھے موجود۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اتنا موقع، 13 سال، پھر 9 سال، پھر 4 مہینہ، اور ابھی بھی کہتا ہے نہیں جی میں سمجھنا چاہتا ہوں، اتنا موقع، فرمایا ہاں دیجئے، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، سارے موقع ملے اور گنوا ڈالے، نہیں مانے، اب کیا کریں؟ فرمایا اب پھر فیصلہ کرے گی تلوار بتائے گی کس کے ساتھ حق ہے، جو حق پر ہوگا باقی رہے گا، جو جھوٹ پر ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ کیف یکون للمشرکین عہد، لیکن پھر کوئی فراڈ کرنے لگے کہ جی چلو آپ پھر معاہدہ کر لیتا ہوں، فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، سوچو تو صحیح کس اخلاق کے لوگ ہیں، کس کردار کے لوگ ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے شرک کرنے والوں کے لیے کوئی عہد، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ قبائل اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، کون تھے وہ جن کی وجہ سے فتح مکہ کی جنگ ہوئی تھی، کون تھے وہ ہیں؟ ارے وہ قبیلہ جن سے معاہدہ ہوا تھا فتح مکہ کی واپسی پر ہیں،
بنو خزاعہ علماء کھلے آخر ماشاءاللہ. مگر وہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تو پھر مسجد حرام کے پاس کہاں گیا فمستقاموا تو تم سیدھے رہو. فمستقاموا تو پھر وہ انہوں نے استقامت دکھائی لکم تمہارے لیے. فاستقیموا وہ سیدھے رہے تمہارے لیے, انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے لیے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو, ان کا ساتھ دو اور ابھی معاہدہ رہنے دو. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ؟ اتنے معاہدے ہو چکے ہیں, آئندہ کوئی کہے نہیں جی بڑی سختی کی مسلمانوں نے, اور ایک معاہدہ کر لیتے ایگریمنٹ ہو جاتا. اور کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے, لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ نہیں وہ پرواہ کریں گے تمہارے بیچ میں تمہارے بارے میں, إِلًّا کسی رشتہ داری کا, رشتہ داری کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, ولا ذمہ اور ذمہ داری کی معاہدے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ تم کو خوش کرتے ہیں بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہ کی باتوں سے, وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل اندر سے دیکھو انکار. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں, ایمان تو لائے نہیں تو فاسق کا مطلب اخلاق سے بھی گزرے ہوئے ہیں, معاہدے کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقِينَ کون اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں. بات مکہ کے مشرکین سے کی جا رہی ہے تو انہوں نے آیتوں کو کب بیچا تھا جی؟ ان کو قرآن پاک نصیب ہوا, ایمان لا سکتے تھے, ان کی زبان میں تھا, سمجھے بھی لیکن نہیں مانا. کس لیے؟ دنیا کی دولت کے لیے. کہتے تھے نا ابھی آ رہا ہے 20ویں پارے میں, قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا ہم اگر آپ کے ساتھ مل کر اس دین کو مان لیں گے ہم تو اچک لیے جائیں گے, پھر کاروبار تھوڑے چلیں گے, پھر سود تھوڑا کھانے کو موقع ملے گا, پھر جھوٹ بند, پھر رشوت بند, پھر چوری بند, پھر ڈکیتی بند. نتخطف من ارضنا مسئلہ دنیا کا تھا, یہ تھی ثمنا قلیلا. فصدوا عن سبیلی تو انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا, اور لازم بھی ہو سکتا ہے تو رک گئے وہ اللہ کے راستے سے. انہم ساء بہت برے ہیں وہ کام ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں. لا یرقبوا فی مؤمن الا ولا ذمہ وہ کسی ایمان والے کے بارے میں تو رشتہ داری یا ذمہ داری کی کچھ پرواہ نہیں کرتے, کوئی نگرانی نہیں کرتے. اولئک هم المعتدون اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو ابھی بھی فَإِن تَابُوا بس اگر اب بھی وہ توبہ کر لے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 13 سال تک بلال حبشی کو گھسیٹتے رہے مکہ میں, اور 8 سال تک مدینہ پر چڑھائیاں, مسلسل حملوں پر حملے, مگر اب توبہ کر لیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تب بھی تمہارے دینی بھائی ہیں. ساری پچھلی دشمنی ختم, اب بھائی بن گئے, مسئلہ ختم ہو گیا. وَنُفَصِّلُ لِلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. دیکھو نا خالد بن ولید کتنی دشمنی مکہ میں, پھر مدینہ میں جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدلا, مگر ایمان لائے. چند دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنا دیا, جائیے اللہ کا دین پھیلائیے. سبحان اللہ. وَإِن نَكَثُوا اور اگر توڑ دے وہ ایمانہم اپنے وعدوں کو, اپنی قسموں کو, من بعد عہدہم ان کے وعدہ کرنے کے بعد, معاہدہ کیا پھر وعدے کو توڑ دیا, اور پتہ کیسے چلا؟ طعنوا فی دینکم تمہارے دین میں عیب نکالنے لگے, دین میں گالیاں دینے لگے. بھئی جب ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں یہی تو تھا کہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے. ہماری طرف سے تو سخت حکم تھا, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. پڑھ چکے نا ہم کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو ہم نے گالی نہیں دینی ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ مگر ہمارے اتنا برداشت کرنے کے باوجود طعنوا فی دینکم وہ دین میں عیب نکالنے لگے, طعنہ دینے لگے. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو اب کیا کرو؟ فرمایا تلاش کرو ان میں سے وہ جنگ کے ڈورے کون ہلاتے ہیں پیچھے رہ کر کے, پھر کفر کے اماموں کو تلاش کر کے قتل کرو, ان سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم
اس لیے کہ ان کی کوئی قسمیں شسمیں نہیں ہیں. لعلہم ینتہون، ان کو کیوں ماریں؟ فرمایا یہ موٹے موٹے ہیں نا، یہ مریں گے تو جو پیچھے ہیں جن کو یہ سمجھنے نہیں دیتے، لعلہم ینتہون، شاید وہ بھی باز آ جائیں. ان کو کھوسلے کھائیں یہ بڑے، ان کو عقل آ جائے، کیونکہ یہ تو ان کو جھانسا دیتے رہتے ہیں نا، ہم جیتے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیا باتیں سوچ رہے ہو؟ کیا تم جنگ نہیں کرو گے قوما ایسے لوگوں سے نکثوا ایمانہم جنہوں نے قسموں کو توڑ دیا، وعدے کیے اور قسمیں کھا کھا کر سب توڑ دیے. وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے پکا ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، مکہ سے نکالنے کا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور وہ ابتدا کر چکے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ جنگ کی، انہوں نے حملہ کیا، وہ ابتدا کر چکے. اتخشونہم، پھر ان سے کیوں نہیں کہہ ڈرتے ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ مستحق ہے اس کا کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کیا انصاف کی باتیں. قاتلوہم، اور بھی ایک وجہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے. کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا 4 فائدے ایمان والوں کے اور 1 فائدہ غیر ایمان والوں کا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، پانی نے بیڑا غرق، قوم فرعون نوح کا بیڑا غرق، قوم لوط کو اوپر اٹھایا نیچے پٹخا، چلو چھٹی ہوئی. اب کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی حکمت غور سے. قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے. اب قیامت تک کا فیصلہ. ویخزہم، ایسا کیوں کرے گا اللہ؟ اس طریقے سے ان کو رسوا کرے گا. بھئی اٹھایا اوپر، نیچے پٹخا، سب مر گئے. کس نے دیکھا مرتے ہوئے؟ جب ڈنڈے کھائیں گے، بلال حبشی سے امیہ پٹے گا، وہ نیچے گھس جائے گا، اور پھر بلال حبشی کہیں گے کلا واللہ، قسم بخدا اگر یہ بچ گیا آج دجال، میں نہیں بچا، چھوڑتا نہیں اس کو، اس نے بڑا ذلیل نے تنگ کیا، اور یہاں بھی میرے سے مجھے مارنے کے لیے آ گیا. یہ یخزہم، یہ رسوا ہوں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. وینصرکم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ویذھب غیظ قلوبہم، اور اللہ لے جائے گا ایمان والوں کے دلوں کے غصے کو. اور سب سے بڑا مسئلہ ایک اور ہوگا. ہائے ہائے، کیا مسئلہ؟ فرمایا یہ تو تمہارے فائدے ہیں نا. کتنے ہو گئے بھائی؟ میں نے 4 ایسے نہیں کہہ دیا. پہلا فائدہ ینصرکم علیہم، یشفی صدور قوم مؤمنین، یذھب غیظ قلوبہم. کتنے ہو گئے؟ 3. یعذبہم بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارا بھی تو نام رہے گا نا قیامت کے دن. یہ فائدے. ان کو کیا فائدہ ملا؟ فرمایا ان کو فائدہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا اور جھٹکے لگے 2، اس نے کہا اب مانتا ہوں، مگر ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ کھوسلے کھائیں گے، باقی توبہ کریں گے. یہ فائدہ ہوگا. آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی وجہ سے سارے مارے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. وہ زمانہ گزر گیا جب سب کے سب ہلاک کیے جاتے تھے یک بیک. اب نہیں، اب تھوڑے بہت ڈنڈے شنڈے مارو، ڈریں گے، اور باقی تھوڑا دماغ ٹھیک ہوگا. پھر یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ توبہ قبول کرے گا من یشاء، جس کی چاہے گا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لایا، اور آخری وقت میں جب رومیوں کے مقابلے میں جنگ کی، وہ آخری جنگ تھی، مسلمان ہارتے جا رہے ہیں. اس نے سب سے آخر میں للکارا کہ کوئی آئے میرے ساتھ موت پر بیعت کرے. 400 لوگ نکلے موت پر بیعت کرنے کے لیے. 1,00,000 کے مجمع کو پلٹ دیا. 1,00,000 کے مجمع کو. ان کی لاشوں سے وادی اس طرح پٹ گئی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ پاؤں نیچے رکھا جا رہا تھا. ایسی وادی 400 لوگوں کو لے کر، اسی میں اللہ نے قبول فرما لیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ایسے ابو لہب کا بیٹا امیہ کا، کیسے کیسے سخت قسم کے لوگ، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی. یہ ہے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا فائدہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے. کوئی کہے اسلام امن کا مذہب، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اسی میں تو امن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا پھر اٹھاؤ پٹ ہو، ختم ہو گئی چھٹی. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسا کہ یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا. پھر کیا ملا؟ یہ دیکھو ایمان نصیب ہو رہا ہے. ہم حسبتم من تترکو، اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دودھ پینے والے مجنو بہت اور خون دینے والے کم.
یہی تو وہ چیز ہے جس سے پتہ چلے گا پکے کون اور کچے کون. ہم حسبتم، کیا تم نے گمان کیا ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دی. ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور ایمان والوں کے سوا، ولیجتاً، کوئی دلی دوست، جگری دوست، کوئی حاجت روا، کوئی کار ساز، کوئی مددگار، کچھ نہیں بنایا. دوستی لگائی تو کس سے؟ ایمان والوں سے. مگر ولیجہ، ولیجہ یہ جو معنی کیا ہے؟ گھسنا. ولیجہ دل کے اندر گھسنے والا اور کوئی دوست نہیں بنایا، بس اللہ، اس کے حبیب اور ایمان والے. وہ تاریخ دہراتی ہے نا. سورہ مائدہ میں کیا تھا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ایمان والے ہیں. فرمایا یوں کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. کچھ لوگوں نے کہا ایمان نہیں لائے، لیکن ایک بات ہے نا، بیت اللہ کا اللہ کے گھر کا وہ صفائی ستھرائی کرتے تھے، وہاں جھاڑو لگاتے تھے، اس کے دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ بھی تو کچھ کام ہو رہا تھا. میں کس نے کہا تھا ان کو؟ کس نے ان کو وہاں کا متولی بنایا تھا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جو شرک کریں ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، اور تعمیر سے مراد آباد کریں. ایک طرف خدا کو گالی دے، اس کا شریک بنائیں، اور دوسری طرف اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں. شاہدین علی انفسہم، جبکہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے خلاف ہی بالکفر، کفر کرنے کی. اولئک حبطت اعمالهم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو گئے. وفی النار هم خالدون، اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ. تو مسجد کون آباد کرتے ہیں؟ تعمیر کرنے کا معنی اس کا دوسرے درجے کا ہے. اصل معنی کیا ہے اس کا؟ آباد کرنا. یہ اردو والی تعمیر نہیں، عربی کی. عمر یعمر معنی آباد. العمورہ اس کو کہا جاتا ہے آباد بستی. انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کون آباد کرتے ہیں؟ وہ لوگ من آمن باللہ، جو اللہ کو مان لیں، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. مسجد آباد کرنے کے لیے کچھ مرحلے ایسے بھی پیش آتے ہیں کہ پھر ایمان والے کو اپنے مردانگی دکھانی پڑتی ہے. لم یخش الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت والے لوگوں میں سے. چلیں کہ تھک گئے، کھولو بس. سبحان اللہ و بحمدہ.